بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے چہل حدیث۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 28 پڑھیں گے۔ فہرست مطالب حدیث نمبر 25، وسوسہ اور شک شیطانی القات ہیں، صفحہ نمبر 501۔ شک و وسواس، صفحہ نمبر 502۔ آدمی کا قلب ایک چہرہ ملک کی طرف رکھتا ہے، ایک ملکوت کی طرف، صفحہ نمبر 503۔ فصل اول، چگونگی وضو و غسل و تطہیر ائمہ اور ان کے وسواس سے دور ہونے کے سلسلے میں احادیث کا ذکر، صفحہ نمبر 504۔ نیت نماز و تکبیرۃ الاحرام میں وسوسہ، صفحہ نمبر 506۔ امام جماعت کی اقتداء میں وسوسہ، صفحہ نمبر 506۔ قرأت نماز میں وسوسہ، صفحہ نمبر 507۔ یہ توہم کہ وسوسہ فضیلت ہے، صفحہ نمبر 507۔ فصل دوم، وسوسے کا علاج، صفحہ نمبر 508۔ علمی علاج، صفحہ نمبر 508۔ عملی علاج، صفحہ نمبر 509۔ 25ویں حدیث، صفحہ نمبر 501۔ عبداللہ بن سنان کہتے ہیں، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک شخص کے وسوسے کے بارے میں ذکر کیا جو بار بار وضو اور نماز میں مبتلا تھا۔ میں نے عرض کیا، حالانکہ وہ عقل مند شخص ہے مگر پھر بھی وسوسہ میں مبتلا ہے۔ حضرت نے فرمایا، اس کے پاس بھلا کون سی عقل ہے جبکہ وہ شیطان کی اطاعت کرتا ہے؟ میں نے عرض کیا، وہ کیوں کر شیطان کی اطاعت کرتا ہے؟ حضرت نے فرمایا، اسی سے پوچھ لو کہ وہ جو کچھ کرتا ہے وہ کیا ہے، تو وہ خود ہی کہہ دے گا کہ شیطان کا کام ہے۔ وسوسہ، شک، تزلزل، شرک یا اور اس قسم کی ساری چیزیں شیطانی خطرات، دل میں پیدا ہونے والے خیالات اور ابلیسی القات جو لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں، جیسے کہ اطمینان، یقین سے بات، خلوص اور اس قسم کی دوسری چیزیں رحمانی افاظت اور ملکی القات ہیں۔ اس اجمال کی تفصیل مختصر طور سے یہ ہے کہ قلب انسانی نشہ ملک و ملکوت اور عالم دنیا و آخرت کے بیچ کی ایک لطیف چیز ہے۔ اس کا ایک رخ دنیا اور ملک کی طرف ہے، اسی سے وہ دنیا کی آباد کاری کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور دوسرا رخ اس کا عالم آخرت و ملکوت و غیب کی طرف ہے، جس سے وہ عالم آخرت و ملکوت کی تعمیر کرتا ہے۔ پس قلب گویا ایک دو رخا آئینہ ہے کہ ایک رخ اس کا عالم غیب کی طرف ہے جس میں غیبی صورتیں دکھائی دیتی ہیں، اور ایک رخ اس کا عالم شہادت کی طرف ہے جس میں ملکی و دنیاوی صورتیں دکھائی دیتی ہیں، اور دنیاوی صورتیں بعض باطنی مدارک مثلا خیال و وہم، مدارک حسیہ ظاہریہ کے واسطے سے اس میں منعکس ہوتی ہیں، لیکن اخروی صورتیں باطن عقل اور سر قلب کے ذریعے اس میں منعکس ہوتی ہیں۔ اب اگر قلب کا دنیاوی رخ قوی ہو جاتا ہے اور وہ بالکل تعمیر دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس کے قصد و ارادے سے دنیا ہی میں منحصر ہو جاتے ہیں، اور وہ شکم و فرج کی لذتوں اور دیگر دنیاوی خواہشوں اور لذتوں میں مسترق ہو جاتا ہے، تو پھر باطن خیال کی توجہ کی وجہ سے ملکوت سفلی سے ایک مناسبت پیدا ہو جاتی ہے جو عالم ملک و طبیعت کے تاریک سائے کی طرح اور عالم جن و شیاطین اور نفوس خبیثہ کے منزل کی طرح ہوتا ہے، اور اس مناسبت کی وجہ سے اس میں جتنے بھی القات ہوتے ہیں وہ سب کے سب شیطانی القات ہوتے ہیں، اور یہی القات باطل خیالات اور ادہام خبیثہ کا سبب بنتے ہیں، اور نفس چونکہ فی جملہ دنیا کی طرف مائل ہوتا ہے لہٰذا ان خیالات کی طرف اشتیاق پیدا کر لیتا ہے، اور پھر عزم و ارادہ بھی اس کے تابع ہو جاتے ہیں، اس لیے پھر تمام قلبی و قالبی اعمال شیطانی اعمال کے سنخ اصل سے ہو جاتے ہیں، جیسے وسوسہ، شک، تردد، اوہام و باطل خیالات وغیرہ، اور ملک بدن کے اندر اسی کے مطابق ارادے کام کرنے لگتے ہیں، اور بدنی اعمال بھی قلب کی باطنی صورتوں کے مطابق دھار لیتے ہیں، اس لیے کہ اعمال ارادوں اور مثال کے عکس ہوا کرتے ہیں، اور ارادے اوہام کے مثال و عکس ہوتے ہیں، اور یہ سب وجہ قلوب کے عکس ہوتے ہیں، اور چونکہ دل کا رخ عالم شیطان کی طرف اٹھا ہے اس لیے اس کے سارے القات شیطانی جہل مرکب کی قسم کے ہوتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ باطن ذات سے وسوسہ، شک، شرک، شبہات باطلہ طالع ہو کر ملک بدن میں سرایت کر جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر قلب کا رخ تعمیر آخرت اور معرف حقہ کی طرف ہوگا اور وہ عالم غیب کی طرف متوجہ ہوا تو ملکوت اعلیٰ جس کو عالم ملائکہ اور نیک نفوس طیبہ بھی
کہا جا سکتا ہے، اور جو عالم طبیعت کے لیے بامنزلہ ظل نورانی بھی ہے۔ اس سے ایک قسم کی مناسبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے جن علوم کا فیضان اس کی طرف ہوتا ہے وہ علوم رحمانی ملکیوں اور عقائد حقہ و خطرات و القات الہی ہو جاتے ہیں، اور شک و شرک سے منزہ و پاک ہو جاتے ہیں، اور خود نفس کے اندر بھی استقامت و اطمینان کی صورت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے اشتیاقات بھی انہی علوم کے مطابق ہو جاتے ہیں، اور اشتیاق کے مطابق ارادہ ہو جاتا ہے، اور انجام کار تمام ظاہری و باطنی و قلبی و قالبی اعمال عقل و حکمت کے مطابق ہو جاتے ہیں، اور ان شیطانی و رحمانی و ملکی القات کے مراتب و مقامات ہوتے ہیں جن کی تفصیل اس وقت مناسب نہیں ہے۔ ہم نے جو ذکر کیا ہے اس پر بعض روایات بھی دلالت کرتی ہیں۔ مثلاً مجموع البیان میں عیاشی کی روایت اسی طرح ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت رسول خدا کا ارشاد ہے، ہر مومن کے اس کے دل میں جو سینے کے اندر ہے 2 کان ہوتے ہیں، ایک کان میں فرشتہ پھونکتا ہے اور دوسرے کان میں شیطان جو وسوسہ پیدا کرنے والا ہے وہ پھونکتا ہے، اور خدا مومن کی تائید فرشتے سے کرتا ہے، اور اسی بات کی طرف خدا کا یہ قول ہے، اور خاص اپنے روح سے ان لوگوں کی تائید فرمائی ہے۔ اور مجموع البحرین میں ایک یہ روایت ہے، شیطان اپنے منہ کو بنی آدم کے دل پر رکھتا ہے اور اس کا منہ سور کے منہ کی طرح ہوتا ہے، اور اس کے دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ تو دنیا کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور ان چیزوں کی طرف مائل ہو جا جو حرام ہے، مگر جب انسان ذکر خدا کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی روایات ہیں۔ پہلی فصل جب اہل طریقت کے ذریعے یہ بات معلوم ہو گئی کہ وسوسہ ایک شیطانی عمل ہے، جیسا کہ اس حدیث میں جس کی میں اشارہ کر رہا ہوں اور دوسری حدیثوں میں بھی ذکر ہے، تو میں مجبور ہوں کہ اس مطلب کو ایک دوسری طرح سے ذکر کروں جو اذہان عامہ سے نزدیک ہے اور مناسب بھی ہے۔ اگرچہ پہلے والا بیان اہل معرفت کے ذوق اور اصحاب قلوب کے مشاہدات کے مطابق اور میزان عقلی و ضابطۂ برہانی کے موافق ہے، لیکن چونکہ وہ بیان ایسے اصول و قواعد پر مبنی ہے جو اس کتاب کے حوصلے سے خارج ہے، اس لیے ہم اس سے صرف نظر کر رہے ہیں۔ پس میں عرض کرتا ہوں کہ ان وسوسوں اور اعمال کا شیطانی تماشا ہونے پر، اور یہ کہ یہ وسوسے اسی ملعون کے القات میں سے ہیں اور یہ نہ دینی ہے نہ ایمانی، چاہے باطل خیال کی بنا پر ایسا ہو، سب سے بڑا شاہد یہ ہے کہ یہ وسوسے احکام شریعت اور اخبار و آثار اہل بیت کے مخالف ہیں۔ مثلاً اہل بیت سے متواتر روایات کی بنا پر ثابت ہے کہ رسول خدا کا وضو ایک غسلہ 1 مرتبہ دھونا تھا، اور فقہ کی بدیہات میں یہ بات ہے کہ 1 چلو پانی چہرے کو دھونے کے لیے اور 1 چلو پانی دانی ہاتھ کے دھونے کے لیے اور 1 بائیں ہاتھ کے دھونے کے لیے کافی ہے، لیکن ہر ایک کے لیے 2 چلو یا 2 مرتبہ دھونے میں اختلاف ہے، حتیٰ کہ صاحب وسائل کے کلام سے عدم جواز یا عدم جواز میں تعامل ثابت ہوتا ہے، اور بعض دیگر علماء سے اختلاف نقل کیا گیا ہے کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے، اگرچہ 2 غسلہ بھی محل تعامل نہیں ہے بلکہ شہرت عظیمیہ کے ساتھ ساتھ روایت کثیرہ کی دلالت بھی استجاب پر ہے، لیکن اس کے باوجود بعید نہیں کہ ایک غسلہ جو پورے محل کو دھو ڈالے اور افضل ہو، مگر 3 مرتبہ اس طرح دھونا کہ ہر مرتبہ پورا محل دھو اٹھے بلا اشکال بدعت و حرام ہے، اور اگر اسی فاضل پانی کی تری سے مسح کرے تو وہ وضو باطل ہے، اور اہل بیت کے اخبار میں ہے کہ 3 مرتبہ دھونا بدعت ہے اور ہر بدعت جہنم میں لے جانے والی ہے۔ ایسی صورت میں ایک شخص جاہل و وسواسی جو محل وضو کو 10 مرتبہ سے زیادہ دھوتا ہے اور ہر مرتبہ پانی کو تمام عضو تک بڑی باریک بینی سے پہنچاتا ہے، بلکہ وہ پہلے تو محل وضو کو اچھی طرح بھگوتا ہے تاکہ پانی پوری طرح بہہ سکے اور شرعی دھونا حاصل ہو جائے، پھر مقرر در مقرر اس عمل کو انجام دیتا ہے، آخر اس کو کس میزان پر تولا جائے، اس کا یہ عمل کس حدیث یا کس فقی کے فتوے کے مطابق ہے۔ 20 سال یا اس سے زیادہ یہ بدبخت اسی طرح کے باطل وضو سے نماز پڑھتا رہا اور اپنے تقدس و طہارت کا لوگوں پر روب جماتا رہا۔ شیطان اس سے بازی کرتا ہے، خبیث نفس امارہ اس کو دھوکہ دیتا ہے، اور اس کے باوجود وہ دوسروں کو غلط بتاتا ہے اور اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے۔ اب آپ بتائیے، جو چیز نص متواتر اور اجماع علماء کی مخالفت کرتی ہو، اس کے افعال کو شیطانی شمار کرنا چاہیے۔ یہ کمال طہارت نفس
اور تقوی پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر اس کو دین کے اندر کمال احتیاط اور تقوی پر عمل کیا جائے تو پھر یہی بے وسوسی اور جاہل قسم کی عبادت گزار بہت سے ان امور میں جن کے اندر احتیاط لازم ہے یہ راجع ہے، کیوں احتیاط اختیار نہیں کرتے؟ ابھی تک کیا کسی ایسے شخص کو آپ جانتے ہیں کہ اموال کے سلسلے میں اس کے شبہات وسواسی ہوں؟ ابھی تک کسی وسواسی نے کیا کئی مرتبہ خمس یا زکوٰۃ نکالی ہے؟ ایک مرتبہ حج کے بجائے وسواسی ہونے کی وجہ سے کئی مرتبہ حج کے لیے گیا ہو، شبہ والی غذاؤں سے پرہیز کیا ہو، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یہاں پر اصالۃ الحیلہ محکم و معتبر ہے، لیکن باب طہارت میں اصالۃ الطاہرہ معتبر نہیں ہے۔ حالانکہ باب علت میں شبہات سے اجتناب راجع ہے اور حدیث تسلیت کی طرح دیگر احادیث بھی اس مطلب پر دلالت کرتی ہیں، لیکن باب طہارت میں مسئلہ اس کے برعکس ہے۔ بعض ائمہ معصومین کے لیے ہے جب وہ بیت الخلاء تشریف لے جاتے تھے تو اپنے رانوں پر پانی چھڑک لیتے تھے کہ اگر کوئی پانی کا قطرہ ٹپکے تو معلوم نہ ہو سکے، اور یہ بیچارہ وسواسی جو اپنے کو ائمہ معصومین کا پیرو سمجھتا ہے اور تمام احکام دین کو امام معصوم سے حاصل کرتا ہے، جب اموال میں تصرف کا موقع آتا ہے تو کسی بھی قسم کا نہ پرہیز کرتا ہے اور نہ کسی بات کی پرواہ کرتا ہے۔ جس غذا کو اصالۃ الطاہرہ پر عمل کر کے کھاتا ہے، اسی کھانے کے بعد اپنے ہاتھ اور منہ کو پاک بھی کرتا ہے۔ آخر یہ کیا بات ہوئی کہ کھانا کھاتے وقت تو اصالۃ الطاہرہ پر عمل کرتا ہے، لیکن کھانے کے بعد کہتا ہے ہر چیز نجس ہے، اور اگر یہ وسواسی کہیں اہل علم سے ہے تو جواب دے گا میں طہارت واقعی کے ساتھ نماز پڑھنی چاہتا ہوں۔ حالانکہ طہارت واقعی کے ساتھ نماز پڑھنے کی مزیت ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی، اور فقہاء کرام کے ہاں میں نے اس کا کوئی نام نہیں دیکھا۔ اگر آپ اہل طہارت واقع ہیں تو پھر اہل حقیقت واقعی کیوں نہیں بنتے؟ چلیے ہم یہ بھی فرض کر لیتے ہیں کہ آپ طہارت واقعی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، پھر آب کر یا آب جاری میں 10 مرتبہ دھونا کیا ہے، جبکہ آب جاری میں 1 مرتبہ اور آب کر میں پیشاب اور بعض دوسری نجاستوں کے علاوہ 1 مرتبہ، بلکہ بنا بر مشہور پیشاب میں بھی 1 مرتبہ دھونا کافی ہے، اور 2 مرتبہ تو اجماعاً کافی ہے۔ پس یہ کئی مرتبہ دھونا کار شیطانی اور نفس کی دھوکہ بازی نہیں تو کیا ہے؟ اور چونکہ یہ ایک حمایہ چیز ہے اس لیے اس کو تقدیس فروشی کا سرمایہ بنایا جاتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ بدتر اور رسوا کن ان لوگوں کا وسوسہ ہے جو نماز کی نیت اور تکبیرۃ الحرام میں وسوسہ کرتے ہیں، کیونکہ لوگ کئی فعل حرام کے ارتکاب کے بعد بھی اپنے کو مقدسین میں شمار کرتے ہیں اور اپنے اس عمل میں مزیت کے قائل ہوتے ہیں، اور یہ نیت ایک ایسی چیز ہے کہ کسی بھی اختیاری عمل کو اس کے بغیر بجا لایا نہیں جا سکتا، اور یہ اختیاری اعمال کا لازمہ ہے جس کے بغیر انسان کسی عبادی یا غیر عبادی عمل کو بجا ہی نہیں لا سکتا۔ اس کے باوجود اختلاف شیطانیت اور تسلط شیطان کی بنا پر کافی دیر تک اس ضروری الوجود شے کے حصول کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے اور انجام کار اس کو حاصل نہیں کر پاتا۔ اب اس امر کو شیطانی خیال اور ابلیس ملعون کا عمل سمجھا جائے کہ اس بیچارے کو لگام لگا کے ایسے ضروری امر کو اس پر خفی رکھا اور متعدد حرام کے ارتکاب میں مبتلا کر دیا، مثلا نماز کا توڑنا یا اس کا چھوڑنا، وقت کا گزرنا وغیرہ چیزوں پر آمادہ کر دیا، یا اس کو طہارت باطن اور تقدس و تقوی قرار دیا جائے۔ اسی وسوسے میں سے ایک بات یہ بھی کہ جو لوگ با اعتبار نص و فتویٰ محکم پر با عدالت ہیں اور وہ ظاہراً صالح اور شرعی اعمال کے پابند ہیں، بہت سے لوگوں کو ان کی اقتداء نہ کرنا اور الگ نماز پڑھنا بھی ہے۔ اب رہا ان کے باطن کا معاملہ تو اس کو خدا جانتا ہے، اس کی تفتیش ہمارے لیے ضروری نہیں ہے بلکہ جائز نہیں ہے۔ اب ایسے پیش نماز کے بارے میں شیطان وسواسی آدمی کو لگام دے دیتا ہے اور اس کو آمادہ کر دیتا ہے کہ وہ مسلمانوں سے کنارہ کش ہو کر مسجد کے گوشے میں نماز پڑھے، اور یہ وسواسی آدمی اپنے اس عمل کی تعویل کرتا ہے کہ مجھے ان کی عدالت میں شبہ ہے۔ یہ آدمی میرے دل میں نہیں چپکتا لیکن خود نماز پڑھانے میں تعامل بھی نہیں کرتا، حالانکہ پیش نمازی کا کام بہت سخت ہے اور اس میں شبہ زیادہ ہے، لیکن چونکہ یہ بات اس کی خواہش نفس کے مطابق ہے اس لیے اس میں شبہ نہیں کرتا۔ وسواسی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ اس میں بہت زیادہ مبتلا ہوتا ہے، مثلا قرأت میں تکرار کرتا ہے اور حروف کی ادائیگی میں اتنا گاڑھا پن
پیدا کرتا ہے کہ کبھی وہ قواعد و تجوید سے خارج ہو جاتا ہے، بلکہ کبھی تو کلمے کی صورت ہی بالکل بدل جاتی ہے۔ مثلاً ضالین کو اس طرح ادا کرتا ہے کہ وہ قاف کے مشابہ ہو جاتی ہے، اور رحمان اور رحیم وغیرہ کی ہے کو اس طرح حلق سے نکالتا ہے کہ ایک عجیب آواز پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک ہی کلمے کے حروف میں ایسی جدائی ڈال دیتا ہے کہ کلمے کی حیت و مادہ ٹوٹ پھوٹ کر اپنی اصلی صورت سے بالکل خارج ہو جاتا ہے، اور آخر کار جو نماز مومن کے لیے معراج متقین اور مقربین کے لیے ستون دین ہے، وہ اپنے تمام معنوی حالات اور الہی اسرار سے غفلت کی بنا پر اور تجوید کلمات کے چکر میں پھنس کر اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ ظاہر شرع کی بنا پر بھی غیر مجزی ہو جاتی ہے۔ اب آپ ہی بتائیے کہ ان اوصاف کے ساتھ یہ وسوسہ شیطانی ہے، یہ فیض رحمانی ہے، جو مقدس نما وسواسی کے شامل حال ہوئی ہے۔ حضور قلب اور اقبال قلب کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جو روایت آئی ہیں، ان سے یہ بیچارہ وسواسی علماً و عملاً صرف اتنا سمجھ پایا ہے کہ یہ اقبال قلب محض نیت میں وسوسہ اور ولضالین کے مت کو اندازے سے زیادہ کھینچنے اور نماز پڑھنے وقت چشم و دہان کے ٹیڑھا کرنے کا نام ہے۔ کیا یہ مصیبت نہیں کہ آدمی سالہ سال حضور قلب اور تشویش خاطر علاج سے غافل رہے اور اصلاً اس کے اصلاح کی طرف توجہ نہ کرے اور عبادت کی شان نہ پہچان سکے، اور علماء قلوب سے سیکھنے کی نہ کوشش کرے اور نہ ان پر عمل کرے، اور ان خرافات میں پڑا رہے جو بنص قرآن کریم خناس لعین سے ہیں اور بنص صادقین عمل شیطان ہے، اور با فتوی فقہ اس طرح سے پڑھنا باطل ہے۔ کیا اسی کا نام تقدیس و طہارت ہے؟ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو وسوسہ پیدا ہوتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس جیسے دیگر جاہل حضرات اس بات کو اس کے فضائل میں شمار کرتے ہیں۔ مثلاً اس کے تقدس و دیانت و تقوی کی لوگ اس طرح تعریف کرتے ہیں کہ بھائی یہ شخص تو بڑا مقدس و دیندار ہے کہ اس کی وجہ سے وسواسی ہو گیا ہے، حالانکہ وسوسے کا دیانت سے کوئی تربتی نہیں ہے، بلکہ یہ وسوسہ دین کا مخالف ہے اور سب جہالت و نافہمی ہے۔ لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے اصل حقیقت اس کو بتایا نہیں، اور نہ اس سے اعتراض کیا، نہ اس کی سرزنش کی، بلکہ اس کے بجائے اس کی مدح و ثنا کرنے لگے، اور اتنی مدح کی کہ وسوسے کے حد کمال تک پہنچ گیا اور شیطان کا کھلونا بننے کے ساتھ اپنے کو شیطان کے لشکر میں شامل کر لیا اور مقربین سے بہت دور ہو گیا۔ لہٰذا میرے عزیز، اب تو پتہ چل گیا کہ عقلاً و نقلاً یہ چیزیں شیطانی وسوسے ہیں اور ابلیسی اعمال ہیں جو ہمارے اعمال کو باطل کر دیتے ہیں اور ہمارے دل کو خدا سے منحرف کر دیتے ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ وہ صرف عمل کی حد تک وسواسی نہ ہو، بلکہ اپنے شاہکار کو استعمال کر کے آپ کے عقائد و دیانت میں بھی وسوسہ پیدا کر دے اور دین کی صورت میں تم کو بے دین بنا دے، مبدا و معاد کے سلسلے میں تردد میں ڈال دے اور شقاوت ابدی تک پہنچا دے۔ اور آپ جیسے لوگوں کو یہ شیطان چونکہ فسق و فجور کے راستے سے گمراہ نہیں کر سکتا، اس لیے عبادت و مناسک کے راستے سے آ کر پہلے تو ان اعمال و افعال کو جو تقرب الہی کا ذریعہ اور قرب حق کا وسیلہ بن سکتے تھے، ان کو باطل و خراب کر کے خدا سے دور اور ابلیس سے نزدیک کر دے۔ اس کے بعد یہ خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کہ آپ کے عقائد کو بھی کہیں نہ خراب کر دے۔ اس لیے جس طرح بھی ممکن ہو اور جس ریاضت کے ذریعے بھی ہو سکے، آپ اپنا علاج کریں۔ دوسری فصل یہ قلبی مرض جس کے بارے میں خطرہ ہے کہ انسان کو ہلاک ابدی اور شقاوت سرمدی تک پہنچا دے، اس کا بھی علاج دیگر قلبی امراض کی طرح علم نافع اور عمل کے ذریعے بہت آسان ہے۔ لیکن سب سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ انسان اپنے کو مریض سمجھے، اس کے بعد اس کے علاج میں لگ جائے۔ لیکن سب سے زیادہ بری بات تو یہی ہے کہ شیطان نے اس بیچارے کے لیے ایسے مقدمات فراہم کر دیے کہ وہ اپنے آپ کو مریض ہی نہیں سمجھتا، بلکہ وہ تو دوسروں کو بے راہ اور دین سے بے پرواہ سمجھتا ہے۔ عملی طریقہ علاج یہ ہے کہ بیان کردہ امور میں انسان خوب غور و فکر کرے، اور بہتر یہ کہ اس کے تمام اعمال و افعال تفکر و تعامل کے ساتھ ہوں۔ اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو عمل کر رہا ہے اور جس کے بارے میں یہ چاہتا ہے کہ وہ مرضی خدا کے مطابق ہو، اس کو کس سے اور کہاں سے لیا ہے، کہ جس کی کیفیت چین و چٹان ہے۔ یہ بات تو سبھی کو معلوم ہے کہ فقہ اور مراجع کرام
قرآن و سنت اور اجتہادی طریقوں سے عمل کے طریقوں کو حاصل کرتے ہیں، اور اسی لیے جب ہم فقہ کی کتابوں کو دیکھتے ہیں تو ان کتابوں میں شخصی وسواس کے عمل کی تکذیب کی گئی ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس کے بعض اعمال کو باطل شمار کیا گیا، اور جب حدیثوں اور قرآن کو دیکھتے ہیں تو اس میں وسواسی عمل کو شیطان کا عمل قرار دیا گیا، اور ایسے آدمی سے سلب عقل کی گئی ہے۔ پس اسی صورت میں عقل مند انسان بشرطے کہ اس کی عقل پر شیطان مسلط نہ ہو، تھوڑا سا غور و فکر کر کے اپنے لیے یہ لازم قرار دے لیتا ہے کہ اب میں ان کاموں سے دستبرداری اختیار کر لوں گا، اور طے کر لیتا ہے کہ وہ اپنے اعمال کی اس طرح تصحیح کر لے گا جو مرضی حق کے مطابق ہو۔ جس شخص کے اندر ذرا بھی شائبہ ہو، اسے چاہیے کہ معمولی آدمیوں کی طرف رجوع کرے اور اپنے عمل کو علماء و فقہا کے سامنے پیش کرے، اور ان سے پوچھے کہ کیا وہ مرض وسواس میں تو مبتلا نہیں ہے، اس لیے کہ بسا اوقات خود وسواسی اپنی حالت سے غافل ہوتا ہے، اپنے آپ کو معتدل، دوسروں کو بے پرواہ سمجھتا ہے، لیکن اگر وہ تھوڑا سا غور کرے تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ عقیدہ بھی خبیث شیطان کے القاعات میں سے ہے۔ اس لیے کہ خود وہ دیکھتا ہے کہ علماء اور بڑے بڑے ایسے دانشمند جن کے علم و عقیدے کا وہ خود بھی قائل ہے، بلکہ مراجع تقلید کے جن سے وہ حلال و حرام کے مسائل پوچھتا ہے، ان کے اعمال بھی اس کے برخلاف ہیں، اور یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ دیانتدار حضرات علماء اور بزرگان دین خدا کے سلسلے میں بے پرواہ ہوں گے۔ صرف وسواسی شخص ہی دیندار ہے۔ پھر جب اس کو علم ہو جائے تو عمل کی اصلاح ضروری ہو جائے گی، اور اس کو میدان عمل میں کود پڑنا چاہیے، اور اس سلسلے میں سب سے بہتر علاج کا طریقہ یہ کہ شیطانی وسوسوں اور اس کے القاعات کی طرف توجہ ہی نہ دیں۔ مثلاً اگر وضو کے سلسلے میں وسواسی ہے تو شیطان کی ناک رگڑنے کے لیے صرف ایک چلو پانی کا استعمال کرے، یقیناً شیطان کہے گا یہ عمل غلط ہے۔ اس کو چاہیے کہ جواب دے کہ اگر میرا عمل غلط ہے تو رسول خدا، ائمہ معصومین اور تمام فقہا کا بھی عمل صحیح نہیں ہے۔ رسول خدا اور ائمہ معصومین نے تقریباً 300 سال تک عمل کیا، اور روایت معتبرہ کی بنیاد پر ان حضرات کا عمل اسی طرح تھا۔ جس پس اگر ان کا عمل باطل ہے تو چھوڑو، میرا بھی عمل باطل ہے، اور اگر کسی مجتہد کا مقلد ہے تو اس کو یہ جواب دینا چاہیے میں تو اس طرح جو وضو کرتا ہوں وہ مجتہد کی رائے کے مطابق ہے۔ اگر میرا وضو باطل ہے تو خدا مجھ سے مواخذہ نہیں کرے گا، اور نہ میرے اوپر اس کی حجت تمام ہوگی، اور اگر وہ ملعون مجتہد کی رائے کے بارے میں تشکیک پیدا کرے کہ مجتہد نے تو یہ نہیں کہا ہے تو رسالہ عملیہ کو کھول کر دکھا دے۔ اگرچہ چند مرتبہ اے وسواسی تو نے شیطان کے قول پر عمل نہیں کیا بلکہ اس کے خلاف کام کرتا رہے، تو وہ خود ہی تم سے مایوس ہو جائے گا، اور امید ہے کہ تمہاری مرض کا قطعی علاج ہو جائے، اور احادیث میں بھی مطلب موجود ہے۔ چنانچہ کافی میں زرارہ اور ابو بصیر سے روایت ہے کہ ان دونوں نے کہا ہم لوگوں نے امام سے پوچھا، ایک شخص اپنی نماز میں بہت شک کرتا ہے، انتہا یہ کہ اس کو یہ بھی شک ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کتنی رکعتیں پڑھی اور کتنی باقی ہیں۔ حضرت نے جواب دیا دوبارہ پڑھے۔ ہم نے پھر عرض کیا اس کو یہ شک بہت ہوتا ہے، جب بھی آدھا کرتا ہے اس کو شک ہو جاتا ہے۔ تب حضرت نے فرمایا اپنے شک پر باقی رہے لیکن شک کی پرواہ نہ کرے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا اپنی نمازوں کو بار بار توڑ کر اس خبیث کو عادی نہ بناؤ، ورنہ تمہارے بارے میں اس کو طمع لاحق ہو جائے گی، کیونکہ شیطان خبیث ہے جس کا اس کو عادی بنایا جاتا ہے وہ عادی ہو جاتا ہے۔ لہذا تم میں سے جب کسی کو ایسا شک پیش آئے تو اس کی پرواہ نہ کرے اور بار بار نماز کو نہ توڑے، کیونکہ جب وہ کئی مرتبہ ایسا کرے گا کہ شک کی پرواہ نہ کرے گا تو پھر شک نہیں ہوگا۔ زرارہ کہتے ہیں پھر امام نے فرمایا شیطان خبیث چاہتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، لیکن جب اس کی نافرمانی کی جائے گی تو تمہارے پاس پھر نہیں آئے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے بھی ایک یہ روایت منقول ہے کہ امام نے فرمایا جب تم کو بہت زیادہ سہو ہونے لگے تو اپنی نماز پڑھتے رہو، سہو کی فکر نہ کرو، کیونکہ ایسا کرنے سے احتمال ہے کہ شیطان تم کو چھوڑ دے، اس لیے کہ یہ سب شیطانی کی طرف سے ہوتا ہے۔ لہٰذا جب آپ اس کی مخالفت کریں گے اور اپنے وسواس پر اعتنا نہ کریں گے تو اس کی امید آپ سے ختم ہو جائے گی اور نفس کی حالت ثبات اور طمانینت پر پھر واپس آ جائے گی۔ مگر اس درمیان میں خدا کی بارگاہ میں تضریع و زاری کرتے رہیے اور نفس اور شیطان کے شر سے خدا کی پناہ مانگتے رہیے۔
یقیناً ایسا کرنے سے خدا آپ کی مدد کرے گا، اور کافی کی روایت میں شیطان سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث اس طرح ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، ایک شخص نے رسول خدا کے پاس آ کر اپنے شک کی شکایت اس طرح کی، اے خدا کے رسول، مجھے اپنی نماز میں بہت وسوسہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ مجھے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کتنی رکعت پڑھی، کم یا زیادہ۔ حضرت نے فرمایا، جب نماز شروع کرو تو داہنے ہاتھ کی کلمہ شہادت والی انگلی سے بائیں ران کو دباؤ اور یہ کہو، بسم اللہ و باللہ توکلت الی اللہ، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اسی طرح کرنے سے تم اس کو اپنے پروردگار سے دور کر دو گے اور بھگا دو گے۔ والحمد للہ ولا آخر والظاہر وباطن والصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین۔ فہرست مطالب حدیث نمبر 26، فضیلت علم صفحہ نمبر 515، فصل اول، دانش کے متلاشی کو خدا بہشت کے راستے پر لے جاتا ہے، صفحہ نمبر 516۔ علم کی تقسیم علوم دنیاوی اور اخروی دونوں کی طرف، علم کی تقسیم علوم دنیاوی اور اخروی کی طرف اور دونوں کا فرق، صفحہ نمبر 516۔ تینوں بہشتوں کی تحصیل، صفحہ نمبر 516۔ شرح حدیث کے سلسلے میں ملا صدرہ کے بیان کی طرف اشارہ اور اس پر تبصرہ، صفحہ نمبر 518۔ دوسری فصل، طالب علم کے لیے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، صفحہ نمبر 518۔ فرشتوں کے اقسام، صفحہ نمبر 518۔ فرشتوں کے بال و پر و اجسام، صفحہ نمبر 519۔ ملائکہ مقرب کا تمثیل کس طرح ہوتا ہے، صفحہ نمبر 520۔ تیسری فصل، زمین و آسمان کے بسنے والوں کا طالب علم کے لیے استغفار، صفحہ نمبر 521۔ وجود عین تمام کمالات ہے، صفحہ نمبر 521۔ تسبیح موجودات، صفحہ نمبر 522۔ موجودات وجہ ملکوتی رکھتے ہیں، صفحہ نمبر 523۔ چوتھی فصل، عالم کی فضیلت عابد پر، صفحہ نمبر 524۔ علم و نور کی غیت، صفحہ نمبر 524۔ نور عابد و نور عالم، صفحہ نمبر 526۔ پانچویں فصل، علماء انبیاء کے وارث ہے، صفحہ نمبر 527۔ 26ویں حدیث، صفحہ نمبر 515۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص طلب علم کے راستے پر چلے، خدا اس کو جنت کے راستے پر لگا دیتا ہے، اور طالب علم کی خوشنودی کے لیے ملائکہ اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور طالب علم کے لیے آسمانوں کے رہنے والے اور زمین پر بسنے والے، یہاں تک کہ سمندر کے اندر مچھلیاں بھی استغفار کرتی ہیں۔ عابد کے اوپر عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسی 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہوتی ہے، اور علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء کسی کو درہم و دینار کا وارث نہیں بناتے، ہاں علم کا وارث بناتے ہیں۔ پس جس نے اس سے حاصل کیا، اس نے حظ وافر حاصل کیا۔ اس روایت کے الفاظ واضح ہیں، ان کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے، لیکن رسول خدا نے طالب علم اور علماء کے جو صفات بیان کی ہیں، ان کی مناسبت سے ان کو چند فصلوں کے ضمن میں بیان کروں گا، اور خدا ہی پر بھروسہ ہے۔ بطور مقدمہ یہ بات جان لینی چاہیے کہ علم مطلقاً دو قسم پر منقسم ہے۔ نمبر ایک تو دنیاوی علوم جن کا مقصد محض دنیاوی مقاصد کا حاصل کرنا ہے، اور نمبر دو دوسرے اخروی علوم جن کا مقصد ملکوتی درجات و مقامات کا حاصل کرنا اور اخروی منازل تک پہنچنا ہے۔ اس سے پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے کہ زیادہ تر ان دونوں قسموں میں فرق نیت و قصد پر موقوف ہوتا ہے، اگرچہ خود یہ علوم فی حد نفسہ دو قسموں پر منقسم ہیں، اور اس حدیث میں علم علماء کے لیے آثار کی مناسبت سے جو بات کہی گئی ہے، اس کا مقصد دوسرا علم یعنی علم آخرت مراد ہے، اور یہ بات واضح ہے۔ اسی طرح پہلے یہ بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ تمام اخروی علوم تین حال سے خارج نہیں ہیں۔ نمبر ایک خدا اور معرفت کا علم، نمبر دو تہذیب نفس اور اسلوک اللہ کا علم، نمبر تین آداب و سنن عبودیت کا علم۔ اور اب میں یہ عرض کرتا ہوں کہ نشہ آخرت کی آباد کاری انہی تینوں امور سے وابستہ ہے، اور اسی بنا پر تقسیم کلی کے اعتبار سے جنتوں کی بھی تقسیم تین ہی جنت پر ہے۔ نمبر ایک جنت ذات، اس کی غایت علم باللہ اور معرفت الہی ہے۔ نمبر دو جنت صفات،
جو تہذیب نفس اور اس کی ریاضت کا نتیجہ ہے۔ نمبر 3، جنت اعمال عبودیت کی ادائیگی اور اس کا نتیجہ ہے۔ اور یہ تمام جنتیں آباد نہیں ہیں، خود جنت اعمال کی زمین بھی ایک چٹیل میدان ہے۔ جیسے ابتدائی امر میں سرزمین نفس بھی ایک میدان ہوتی ہے، ان سب کی تعمیر و آبادی نفس کی آبادی پر موقوف ہے۔ چنانچہ اگر نفس کا مقام غیب معرفت الہی اور جذبات غیبیہ و ذاتیہ سے آباد نہ ہو تو انسان کو بہشت ذات اور جنت لقا نہیں حاصل ہو سکتی۔ اسی طرح اگر تہذیب باطن اور زینت باطن حاصل نہ ہو اور عزم و ارادہ قوی نہ ہو، دل اسماء و صفات کا آئینہ نہ ہو تو انسان کو بہشت اسماء و صفات یعنی جنت متوسطہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور اگر فرائض بندگی کو پورا نہ کرے اور اس کے اعمال و افعال حرکات و سکنات شریعت کے قانون کے مطابق نہ ہو تو بہشت اعمال یعنی جس میں نفس کی ہر پسندیدہ چیز اور آنکھوں کے لیے ہر لذت بخش چیز حاصل ہو، اس کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس مقدمے کی بنا پر جو برہان حکمی اور ذوق اہل معرف و اخبار انبیاء کے مطابق ہے اور کتاب خدا سے بھی مستفاد ہے، چاہے جس درجے کا علم ہو، خواہ علم المعارف ہو یا اس کے علاوہ دوسرا علم ہو، اس کے مناسب جنت تک پہنچنا اسی کے راستے پر چلنے سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اور آدمی چاہے جس راستے کا سالک ہو، وہ بہشت کے راستوں میں سے کسی نہ کسی راستے کا سالک ہے، اور ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا ہے علم مطلقاً عمل کا راستہ ہے، یہاں تک کہ علم المعارف بھی عمل کا راستہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہ علم المعارف قلبی اعمال اور باطنی جذبات کا نام ہے، جس کا نتیجہ اعمال و جذبات ہوتے ہیں، اور ان کی باطنی صورتیں جنت ذات اور بہشت لقا کی صورت ہوتی ہیں۔ پس طریق علم پر چلنا طریق جنت کے راستے پر چلنا ہے، اور طریق بھی طریق ہے۔ اہم نقطہ یہ ہے کہ ارشاد فرمایا، اس میں سلوک علمی کی نسبت بندے کی طرف اور سلوک الی الجنہ کی نسبت خدا کی ذات کی طرف اس لیے دی ہے کہ مقام کثرت میں بندے کے جنبہ کسب کو غلبہ دیا ہے، اور مقام رجوع با وحدت میں جنبہ حق کو غلبہ دیا ہے۔ اور ورنہ دقت نظر سے دیکھا جائے تو ایک اعتبار سے سلوک الی الجنہ بھی بندے ہی کی طرف منسوب ہے، اور جو کچھ ان لوگوں نے دنیا میں کیا تھا وہ سب لکھا ہوا موجود پائیں گے، اور جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہے وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہے تو وہ اسے دیکھ لے گا۔ اور ایک اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ سلوک الی العلم بھی توفیق و تائید خدا کی وجہ سے خدا ہی کی طرف منسوب ہے۔ اے رسول کہہ دیجئے کہ سب کچھ خدا ہی کی طرف سے ہے۔ جناب محقق فلاسفہ فخر طائفہ شیعہ صدر المتحلین کا یہاں پر ایک بیان ہے، جس کا محاصل یہ ہے کہ ادراک ملائم کا نام جنت اور ادراک منافر کا نام دوزخ ہے، اور علوم نفس کے ملائمات میں سے ہیں، اس لیے یہی جنت ہے، اور جہالت نفس کے منافرات میں سے ہے، لہٰذا یہی جہالت دوزخ ہے۔ حالانکہ جناب ملا صدرہ کا یہ نظریہ ان کے اسفار کے نظریے کے مخالف ہے، کیونکہ موصوف نے اسفار اربع میں غزالی کے نظریے کو رد کیا ہے۔ غزالی نے نفس کو جو لذتیں حاصل ہوتی ہیں ان کو جنت قرار دیا، اور جو علام و مصائب درپیش ہوتے ہیں ان کو جہنم قرار دیا ہے، اور جنت و نار کے وجود خارجی کا انکار کیا، جیسا کہ بعض کتابوں میں غزالی کی طرف اس مذہب کو منسوب کیا ہے، اور غزالی کا یہ مسلک حکمہ کے براہین کے خلاف ہے۔ اخبار انبیاء، کتاب سماویہ اور تمام ادیان کے ضرورت کے مخالف ہے۔ خود جناب فیلسوف اعظم نے اس نظریہ غزالی کو رد فرما کر باطل قرار دیا ہے، لیکن انہوں نے خود بھی اگرچہ غزالی کے مسلک کی تردید کی ہے، مگر اسی کے مثل اس مقام پر دوسرے نظریے کے قائل ہیں۔ بہرحال محقق صدرہ کا کلام حقیر کی نظر میں صحیح نہیں ہے، مگر اس کتاب میں اس سے زیادہ تفصیل مناسب بھی نہیں ہے۔